اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 155 سے ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ آیت 156 بھی ہے ساتھ۔ صبر کے حکم کے بعد اطلاع دی جاتی ہے کہ تم کو طرح طرح کے مصائب برداشت کرنے پڑیں گے تاکہ دلیری اور جرأت کے ساتھ تیار ہو جائیں۔ ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ضرور ہم تم کو آزمائیں گے کسی قدر خوف سے، بھوک سے اور مال کے نقصان سے اور پھلوں کے اور جانی نقصان سے، یعنی دشمنوں کے خوف میں بھی مبتلا کریں گے، قحط سالی، بھوک پیاس سے مال کا نقصان بھی ہوگا، جسمانی تکلیفیں بھی آئیں گی، اولاد کی، رشتہ داروں، عزیزوں کی اموات بھی ہو سکتی ہیں، مال کا اور پھلوں کا ضیاع بھی ہوگا، لیکن آخرت کی نعمت اور ثواب الہی کے مقابلے میں ان کی کوئی وقت نہیں ہے، لہٰذا جو ان مصائب پر صبر کرے گا، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت دے دیجئے ایسے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان کو بڑی چھوٹی مصیبتیں پڑتی ہیں تو وہ مذکورہ بالا آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف بالآخر جانے والے ہیں۔ سب کچھ اسی نے دیا ہے، ہماری ہستی بھی اللہ کا انعام ہے۔ دل سے یقین بھی رکھے کہ ہم سب اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں۔ دماغ سے اس بات کا بھی تصور رکھے تمام بے حساب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، جو اس نے واپس لے لیں وہ ان سے بہت کم ہیں جو اس نے عطا کر رکھی ہیں۔ فرمایا ہم صفت رضا اور تسلیم کے لیے جو ایمان کا تقاضا ہے تمہارا امتحان لیں گے، یعنی جو صفت ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ راضی رہے اپنی قدر پر اور مان بھی جائے، ہجوم مخالفین کے خوف سے، نزول حوادث سے، فقر اور فاقہ سے، کسی قدر جان اور پھلوں کی کمی اور بیماری سے، مواشی کی موت، انسانوں رشتہ داروں کی موت، پھلوں کھیتوں کی پیداوار کا تلف ہونا وغیرہ۔ بس جو ان امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجیے جو دل سے یقین رکھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی ملکیت ہیں، اس کو ہم پر ہر طرح کا اختیار حاصل ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے ہمارے پاس ساتھ، بس جو کچھ ہمیں پہنچا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہمیں اسی کے پاس جانا ہے، وہیں ان نقصانات کا بدلہ ملے گا۔ چنانچہ اس کلمہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون سے 3 باتیں ثابت ہوئی ہیں۔ نمبر 1، ہم اور ہماری تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں۔ انسان اپنی محبوب چیزوں کو اپنی سمجھتا ہے، جب یہ سمجھ لے کہ جو چیز ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر اس کے جانے پر اتنا رنج اور ملال کیسا۔ نمبر 2 ہے دنیا کا رنج، تکلیف، مصیبت خواہ کتنی بڑی ہو سب عارضی ہوتی ہے، ایک دن ان کو چھوڑ کر جانا ہی ہے، اس لیے ان سے گھبرانا کیا۔ نمبر 3 مومن کو مصیبتوں کا اجر اور ثواب آخرت میں ضرور ملے گا، جو صبر سے برداشت کرے گا، اللہ کی رضا کو نہ چھوڑے گا، جو چیز بھی مسلمان کو ناگوار گزرے وہی اس کے لیے مصیبت ہے، اس پر اس کو
کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں ہے جب مسلمان کسی بھی مصیبت پر یہ کلمہ بار بار پڑھتا ہے تو اس کے بدلے اس کو نیکی ملتی ہے۔ ابن کثیر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش کی کٹھن منزلوں سے گزارتا رہتا ہے، کبھی خوشیاں دے کر آزماتا ہے تو کبھی خوف اور بھوک دے کر، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ اسی لیے فرمایا بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صابر کون ہیں؟ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبت، یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے، اور ذرا برابر چیز بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع نہ ہوگی۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ اس کے بندے ہیں، سب کچھ اسی کا عطا کیا ہوا ہے۔ چنانچہ فرمایا آیت 157 ہے، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے مہربانی اور رحمت ہے۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں عذاب سے امن بھی ہے، اور فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور مصیبت کے وقت کوئی بھی مسلمان یہ دعا پڑھے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے، مصیبت خواہ چھوٹی سی ہو یا بڑی ہو، یہ دعا کرے۔ اور یہ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اس کو روایت کیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ابو سلمہ عبداللہ، یعنی ابو سلمہ جو ان کے شوہر تھے عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی نے کہا کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی کہ بہت خوشی ہوئی۔ فرمایا کہ جب بھی کسی مصیبت کے وقت کوئی مسلمان یہ دعا پڑھ کر کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے، یعنی وہ دعا جو انہوں نے سکھائی۔ تو میں نے یہ دعا یاد کر لی، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو یہ دعا انہوں نے یاد کر لی، اور جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو میں نے یہ کلمہ بھی پڑھا اور دعا بھی کی، مگر دل میں یہ خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا ہے۔ بعد عدت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت مانگی، جو میں نے دی۔ میں نے ایک کھجور کے ریشوں سے بھرا ہوا کھال کا تکیہ یعنی کشن پیش کیا، آپ اس پر تشریف فرما ہوئے اور مجھ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے عرض کی میرے لیے یہ بہت سعادت کی بات ہے، مگر میں ایک بہت باغیرت بیوہ عورت ہوں۔ باغیرت مطلب بیوہ ہوں، عورت ہوں، کہیں مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب میں مبتلا کر دے، اور میں عمر رسیدہ اور بچوں والی بھی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم نے جو بیوگی یعنی غیرت کی بات کی اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ جو عمر کا تعلق ہے، میں بھی تمہاری طرح عمر رسیدہ ہوں اور تمہارے بچے میرے بچے ہیں۔ یہ ارشاد سن کر میں راضی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی فرما لی۔ پھر واقعی مجھے اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر شوہر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ یہ مسند احمد کی 16344 ہے اور صحیح مسلم 918 ہے۔ فرمایا یہ صابرین ہیں جو دنیا میں راہ مستقیم پر ہیں، اسی طریق مستقیم سے جنت تک پہنچ جائیں گے اور اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 158۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں،
تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ صفا اور مروہ کے لیے بات ہو رہی ہے۔ صابرین کی مداح یعنی ان کی تعریف کرنے کے بعد اور آزمائش الہی کے ذکر کے بعد اب صفا اور مروہ کے درمیان طواف کا ذکر کر کے اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ آزمائش اور امتحانات تمہارے ہی ساتھ مخصوص نہیں ہیں، یعنی عام لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے اولو العزم انبیاء اس امتحان میں مبتلا کیے گئے، بڑے بڑے مصائب پر انہوں نے صبر کیا، لہٰذا ان کے درجات اتنے بلند کیے گئے کہ ان کے تعمیر کردہ مقامات بھی اتنے متبرک ہو گئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی سخت آزمائش کی گئی، جس کا تفصیلی ذکر ہم کر چکے ہیں پہلے۔ ان کی سنت اور صفا مروہ کا طواف مقرر ہوا جو حج کے اور عمرے کے مناسک میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے کافی بعد مکہ اور آس پاس کے علاقوں میں جاہلیت اور شرک پھیل گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وفات پا جانے کے بعد کافی عرصے کے بعد تو کوہ صفا پر اصاف کا بت اور کوہ مروہ پر نائلہ کا بت رکھ دیا گیا۔ جب اسلام کی روشنی پھیل گئی تو مسلمانوں کے دل میں خیال ہوا کہ صفا مروہ پر تو بت رکھے تھے، نامعلوم اس کی صحیح کرنا غلط ہے یا حق کے مناسک میں سے ہے۔ اب یہ اس میں ان کو کنفیوژن ہو رہی تھی صحابہ کرام کو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، بس جو بھی حج بیت اللہ یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو بھی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ابن کثیر سے ہے، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کا طواف نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، تو انہوں نے فرمایا، بھانجے تم نے بری بات کہی، اگر الفاظ یہ ہوتے کہ فلا جناح علیہ ان لا یطوف بہما، کہ ان پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف نہ کرے۔ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو اسلام سے پہلے منات نامی بت کے پاس لبیک کہتے تھے، اور جو منات کے پاس لبیک کہتا تھا وہ صفا اور مروہ کے طواف میں حرج سمجھتا تھا۔ ان لوگوں نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور صفا اور مروہ کے طواف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دے کر فرمایا کہ کسی کے لیے بھی اس کا طواف ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری کی حدیث ہے 1643، مسلم کی ہے 1277، تفہیم القرآن میں ہے کہ یہ جو فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی خوشی اور رضا اور رغبت سے نیکی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان، خوب علم والا ہے۔ اس کی مختلف تفاسیر بیان ہوئی ہیں، مگر مطلب یہ ہے کہ یہ مناسک یعنی یہ جو مناسک ہیں کام دلی رغبت کے ساتھ کیے جائیں، ورنہ حکم بجانے لانے کے لیے تو کرنا ضروری ہی ہے، واللہ عالم۔ یعنی یہ اس کو اگر آپ دل کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ کریں تو بہت اچھا ہے، ورنہ اگر نہیں بھی دل کرتا تو بھی کرنا تو پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ تعریف الفرقان سے ہے، فرمان الہی ہے کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں تاکہ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی پیاس اور ہاجرہ علیہ السلام کی صحیح کی یاد امت کے دلوں میں محفوظ رہے، اور یہ بھی ہمیشہ یاد رہے کہ حرم کعبہ کے معمار باپ بیٹے نے انہی پہاڑیوں کے پتھروں سے اللہ کا پہلا گھر تعمیر کیا۔ اسلام وہی دین ہے جس کے بانی ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیش کر رہے ہیں، اور یہ صحیح تاکیدی عمل، عزمیت اور استقامت کی علامت ہے۔ اگلی آیت ہے آیت 159،
بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ اللہ کی کتاب کے علم کی اشاعت کرنے کے بجائے اس کو ربیوں اور مذہبی پیشواؤں کے ایک محدود حلقے میں مقید کر رکھا تھا۔ عام مخلوق، عام جو لوگ تھے یعنی کہ ان کے فالوورز نہیں تھے، وہ تو دور کی بات ہے، خود یہودی عوام کو بھی اس کی ہوا تک نہ لگنے دیتے تھے۔ پھر جب عام جہالت کی وجہ سے گمراہیاں ان میں پھیلیں تو علماء نے صرف یہ کہ اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ عوام میں اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے ہر اس بدعت اور دلالت کو اپنے قول اور عمل یا اپنے سکوت سے اس کی سند جواز عطا کرنے لگے۔ مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ دنیا کی ہدایت کا کام جس امت کے سپرد کیا جائے، اس کا فرض ہے کہ اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرے، نہ کہ بخیل کے مال کی طرح اسے چھپائے رکھے۔ ابن کثیر سے ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کتاب اللہ میں یہ 2 آیات یعنی 159 اور 160 جو بھی میں بعد میں پڑھوں گی نہ ہوتی تو میں کسی سے بھی کچھ بیان نہ کرتا۔ یعنی یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم آگے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائیں۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ جب زمین میں قحط پڑتا ہے تو جانور کہتے ہیں یہ گناہگار ابن آدم کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ ان نافرمان انسانوں پر لعنت فرمائے۔ ابو العالیہ ربیع بن انس قتادہ فرماتے ہیں کہ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون کے معنی ہے کہ فرشتے اور مومن ان پر لعنت کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم سے یہ آپ کو بتایا ہے۔ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہود کے متعلق ہے۔ ابو العالیہ کا کہنا ہے کہ یہود اور نصارہ دونوں شامل ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ آیت کا حکم ہر اس شخص کے لیے ہے جو حق کو چھپاتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین شریعت اور ذاتی اوصاف تمام کتب انبیاء میں مذکور ہیں۔ فاران کی پہاڑیوں کے فضائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں، اولاد اسماعیل پر فضل اور رحمت کا وعدہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اہل کتاب ان تمام ہدایات اور بشارات کو چھپاتے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ، اور عام لوگوں کو شکوک اور شبہات میں مبتلا کرتے ہیں۔ ہماری واضح آیات کو چھپا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں پر تمام عالم کی لعنت، فرشتے، جنات، انسان، چرند، پرند، درند، سب کی ان پر لعنت برستی ہے اور آخرت میں بھی نجات سے محروم ہوں گے۔ معرف القرآن سے کہ اس آیت سے چند احکام حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جس علم کو پھیلانے کی ضرورت ہے اس کو چھپانا حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ترمذی میں 2649 ہے، احمد میں 263 ہے، ابو داؤد میں 3658 حدیث ہے، جس سے پوچھا جائے علم دین کے بارے میں جس کا وہ علم رکھتا ہو، اگر وہ اس کو چھپائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ آگ کی لگام ڈالیں گے۔ فقہا نے کہا وعید اس صورت میں ہے جب کہ کوئی دوسرا اس مسئلے کو بیان کرنے والا نہ ہو، ورنہ اس کو گنجائش ہے کہ کہہ دے کہ دوسرے علماء سے پوچھ لیا جائے۔ نمبر 2 ہے کہ جس کو خود صحیح علم نہ ہو اس کو بتانے کی جرات نہیں کرنی چاہیے، یعنی بغیر علم کے دین کی بات کو بتانا یہ جرم ہے، یہ جرات نہیں کرنی چاہیے۔ تو نمبر 3 ہے جو علوم قرآن اور سنت میں واضح بیان کیے گئے ہیں جن کو پھیلانا ضروری ہے، ان پر وعید ہے، اور باریک اور دقیق مسائل جو عوام نہ سمجھ سکیں، کسی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو ان کو نہ بیان کرنا بہتر ہے۔ وہ
کتمان علم کے حکم میں نہیں آتا، یعنی جو پھر بہت ڈیپتھ میں جا کے مسائل سمجھے جاتے ہیں نا، وہ نہیں اس میں آتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن ہی کے حکم میں ہے، کہ یہ حدیث کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے اور اس میں سے بھی کوئی چیز نہیں چھپانی چاہیے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حدیث چھپانے کو بھی اس وعید کا سبب سمجھا ہے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان ہوئی ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے۔ اب آیت 160 ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہوں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ بعض مخلوق کی لعنت بزبان حال ہوتی ہے اور بعض کی بزبان مقال ہوتی ہے، پھر کلام کی استثناء ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، شرک، بدعت، کتمان حق چھوڑ دیا، اعمال صالح سے اپنی اصلاح کر لی، پھر علی الاعلان بیان کر دیا ان امور کو جن کو چھپایا ہوا تھا، امانت الہی کو چھپایا ہوا تھا، تو فرمایا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ میں معاف کرنے والوں میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، گزشتہ بدعمالیوں پر نظر نہیں فرماتا، اپنے عفو اور مغفرت سے ان کو دھو ڈالتا ہوں۔ لیکن ضرورت کس چیز کی ہے کہ توبہ کر لی جائے۔ تفسیر القرآن سے ہے کہ یعنی صرف توبہ کرنی ہی پھر کافی نہیں ہے، بلکہ حق چھپانے سے جو بگاڑ پیدا ہوا تھا اس کی بھی اصلاح کرنی ہوگی اور اپنی غلطیوں کا لوگوں کے سامنے برملا اعتراف بھی کرنا ہوگا، تب ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو ملحدانہ خیالات لوگوں میں پھیل چکے ہیں، اس کی تردید کرنی ہوگی، تب توبہ قبول ہونے کی توقع ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فرقے بن گئے ہوئے ہیں ہمارے مسلمانوں میں، تو وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ضد اور عناد میں آ گئے ہیں۔ اگر پلٹ آئیں، اپنی غلطی کو مان لیں اور جو چھپا رہے ہیں اس کو ظاہر کر دیں، تو پھر جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ادروائز نہیں۔ توبہ کے ساتھ یہ کرنا ہوگا، بینو، اور یہ اپنے، کیونکہ پہلے جب بتا دیا گیا ہے کہ صرف یہود اور نصارہ کے لیے نہیں ہے، جو بھی کرے گا چاہے وہ خواہ مسلمان ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو، احادیث کو چھپائے گا اپنی اغراض کے لیے، تو اس کا پھر برا انجام ہوگا۔ اسی طرح بینو کا یہی مطلب ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے قبولیت توبہ کی 3 شرائط بیان فرما دی ہیں۔ نمبر 1 کہ اپنی غلطی اور گناہ کا احساس ہو جائے اور اعتراف کر لے کہ آئندہ ترک کرنے کا تہیہ کرتا ہوں۔ سیکنڈ ہے گناہ اور خرابی سے پیدا شدہ برائیوں کی درستی کر لی جائے۔ نمبر 3 ہے جن امور کو چھپا کر جرم کے مرتکب ہوئے تھے ان کو ظاہر کر کے تلافی معافات کرنا ہوگی۔ یہی 3 شرائط ماضی، حال، مستقبل کے متعلق علماء نے ہر گناہ سے توبہ کی تکمیل کے لیے بیان کی ہیں۔